بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 3 اہم ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک ایشو ہے ISI کی تردید کا معاملہ ہے اور یہ اس کا تعلق گنڈا پور کے حوالے سے ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے سیاسی ججز. بلاول بھٹو جو ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو سپریم کورٹ میں کن ججز کے متعلق کن ججز کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی. اور تیسرا ایشو ہے پاکستان میں جو ٹرائیکا ہے اس کا کیا سوچ ہے, اس کا کیا پیغام ہے. ٹرائیکا مینز جو اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ ہے, اس میں جو 3 طاقتور ترین افراد جو ہیں جن میں پریزیڈنٹ زرداری شامل ہیں, جن میں پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر, یہ ان تینوں کے بارے میں, ان کی سوچ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. اور سب سے پہلے اسی مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس قسم کے بھی حالات ہیں. اور پہلے تو ظاہر ہے جو کافی عرصہ سے جب سے 58(2) ختم ہوئی تو پاکستان میں یہ ٹرائیکا جو 3 افراد کا مطلب ہے کہ جو اہم 3 افراد کا پاکستان کے اقتدار جو رول کے حوالے سے رولنگ ٹرائیکا جس کو پہلے بولتے تھے, تو وہ 58(2) کے خاتمے کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو اصل میں جو طاقت جو تھا یا جو شیئر کی جاتی تھی طاقت, وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان ہی معاملات چلتے تھے اور اس میں پریزیڈنٹ تقریباً ریلیونٹ ہو گئے تھے. لیکن یہ فیبروری 8 کے الیکشنز کے بعد جس قسم کا ایک اسپلٹ مینڈیٹ آیا تو اس میں اس وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ پریزیڈنسی کی بڑی کوئی طاقتور ہے یا پریزیڈنٹ کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل پاورز ایکسٹرا آ گئی ہیں, لیکن اس مینڈیٹ کی وجہ سے جس قسم کا مینڈیٹ آیا اور پھر پیپلز پارٹی اور PMLN نے یہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, تو اس سے پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ ایک پاورفل بن گیا اور وہ ایک نئی یعنی کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں ایک ٹرائیکا دیکھنے میں ہمیں اب نظر آئی. اور یہ وہ ٹرائیکا تھی جو کہ ہمیں وہی 80s 90s میں جس کا ذکر اکثر ہوتا تھا, جس کے اوپر خبریں چلتی تھی, جس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی. اچھا, اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ جو اس وقت ملک کے معاملات ہیں, جو ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے ہے یہ ہے کہ یہ جو ٹرائیکا ہے آپس میں, یہ جو تینوں لوگ ہیں, ان کا کچھ ایشوز کے اوپر بڑا زبردست قسم کا کنسنسس ہے اور اس میں تینوں کا رول بڑا فوکسڈ ہے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی اس ملک کی جو اکانومی ہے, اکانومی کو ہر حال میں جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے, اپنے جو ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر بنانا ہے. اور ان معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تینوں میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل زبردست قسم کا ایک ہے. پرائم منسٹر اور آرمی چیف شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر, ان کے حوالے سے تو پہلے بھی ایک بات سب کو پتہ تھی, اور جو 16 مہینے کا جو PDM کا دور تھا اس دوران بھی کہ ان کی آپس میں بہت زبردست انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہی ایک ڈیولپ ہو چکی تھی, اور وہ انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان بہت اچھی ہے. لیکن مجھے میرے ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی اس انڈرسٹینڈنگ میں شامل ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, جس قسم کا بھی ان کا مطلب ہے کہ ماضی رہا, لیکن اس وقت وہ ان ایشوز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ تینوں تقریباً ایک سیم پیج کے اوپر ہیں. اور اس میں پریزیڈنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. فرض کریں کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں اگر اختلافات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو یا ایسے ایشوز جن کے اوپر ریاست نے کوئی فیصلے کیے یا جو ملک کے انٹرسٹ میں ہیں, لیکن سندھ میں کچھ لابیز یا کچھ لوگ ان چیزوں کو اگر وہ رجسٹ کرتے ہیں تو ان معاملات میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے ان کا کردار اس لحاظ سے بہت زبردست ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ میں اس وقت جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور اگر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جو اختلافات کی بات ہے اور پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کہ کچھ معاملات میں اگر اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو ان کو بھی ٹھنڈا کرنے میں ان کا ایک کردار ہے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے حالات جو ریسنٹ پاس
خاص جس قسم کے حالات پاکستان نے دیکھے، پاکستان کی اکانومی نے دیکھے، اور اگر ہماری اکانومی، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو پاکستان کی جو ظاہر ہے اپنی جو سورینٹی ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. اور اسی لیے اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس میں ٹاپ کے اوپر ہے. یہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں جو اکنامک سیکیورٹی ہے، تو اس اکنامک سیکیورٹی کے حصول کے لیے تینوں کے درمیان ایک بہت زبردست قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پیغام ان کا یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سب کے لیے، کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایفرٹ جو کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے وہ تینوں متحد ہیں اور متحد رہیں گے. یہ ایک ریزالو ہے ان کا. اور پھر اسی لحاظ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی کہ سسٹم کو اگر کوئی فرض کریں گے کوشش کرتا ہے کہ کوئی ڈی ریل کر دے یا کوئی تھریٹن کرے، تو اس مسئلے کے اوپر بھی یہ تینوں جو یہ ٹروئکا ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور وہ فوکس تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں پاکستان کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو کہ ضروری ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، یعنی اس چیز کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں، مشکل حالات سے نکل کے پاکستان کو ایک خوشحالی ملے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو ایک خوشحالی ملے. اور اس کے لیے اکانومی کے اوپر فوکس بہت ضروری ہے. اچھا، اب دوسرا ایشو، بلاول بھٹو صاحب کا کل ایک انٹرویو آیا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے ایک بات کی جو کہ ظاہر ہے جس کے اوپر کامنٹ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے یہ بات کی کہ ابھی ظاہر ہے چونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے تو خیر انہوں نے یہی والی بات کی کہ 25 جو ہے اس سے پہلے میں اگر لا منسٹر ہوتا تو میں ہر حال میں اس کو ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کو 25 سے پہلے میں اس کو تھرو کر لیتا. اور 25 کے بعد مشکلات کا انہوں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں اظہار کیا کہ کس قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک تو الگ چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے حوالے سے وہ کنسسٹنٹلی جو بلاول بھٹو ہیں، گورنمنٹ ہیں، وہ فوکسڈ ہیں، اور ایون اسٹیبلشمنٹ فوکسڈ ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس 25 سے پہلے ہونی چاہیے. اور یہ بھی اس ٹروئکا کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اس بات کے اوپر مطلب ہے کہ ایگری ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ایز سون ایز پاسبل یہ ہو جانی چاہیے. اور امید وہی والی بات ہے کہ جی جو ایس سی او کی جو سمٹ ہے اس کے بعد یہ فوری بعد اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی اور کوشش ہوگی کہ ان کو پاس کروا دیا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اور چونکہ ایک ویسے ادروائز ایک بات ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 25 اکتوبر کو، اور جو ہیں منصور علی شاہ صاحب انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا ہے. اور ان کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ انہوں نے بلکہ بات کی کہ وہ ان دونوں حضرات کی، قاضی فائز عیسی صاحب کی اور منصور علی شاہ صاحب دونوں کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور دونوں کی ریپیوٹ اور اس لحاظ سے دونوں کے حوالے سے انہوں نے بار بار بات کی. یہی بات انہوں نے کل بات کی، اور لیکن اس بات کو یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اب میں آپ کو کوٹ ان کوٹ انگریزی میں جو لکھا ہے جو کہا ہے انہوں نے کہ آئی ڈونٹ ہیو دا کانفیڈنس، کہ مجھے اس کے اوپر میں یقین نہیں کر سکتا ہے، مجھے اعتماد نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ول بی ایبل ٹو کنٹرول دا ادر ججز آن ہز سپریم کورٹ، کہ کیا منصور علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ میں جو دوسرے ججز ہیں ان کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے اس کے اوپر میں مطلب ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے. اب یہ بڑی ظاہر ہے ایک سیریس بات ہے، اور یہ بات انہوں نے کیوں کی، اس حوالے سے انہوں نے جو بات آگے کی اس میں یہ کہا یہ کچھ ججز ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا اس حوالے سے، اور پھر 63 کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کچھ ججز نے کوشش کی کہ وہ آئین کی جو لمٹس ہیں اس کے بیونڈ جائیں، اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز، ان کے کوئی سیاسی عزائم ان کے تھے، اور وہ اچیو کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اب یہ بات ظاہر ہے بہت سیریس ہے، اور ویسے تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ سیاسی ہو چکے ہیں، اور جو ہیں اور بینچز بنتے ہیں، یا آپ کسی جج کا نام لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جج کس سائڈ کے اوپر ہے، یا یہ دوسرا جج کس سائڈ کے اوپر ہے، یہ جج کیا فیصلہ دے سکتا ہے، یا یہ والا جج دوسرے والا جج کیا فیصلہ دے سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب قسم
की, बड़ा अनफॉर्चुनेट। तो इसी चीज़ का उन्होंने कोई एक रिफ्लेक्शन दे के ये कहा कि इन जजेस को कैसे मतलब है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बताऊं कि जुडिशरी के हवाले से, जजेस के हवाले से, कि आजकल के हालात में जो एक चीज़ नज़र आती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक इन्फ्लुएंस था, जो एक उनका असर था जजों के ऊपर, वो हमें वो असर नज़र नहीं आता। और जनरली यही कहा जाता है कि जी जो हमारी जुडिशरी जो है, हमारी अदलिया, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी या इंडिपेंडेंट उस वक्त होती है जब उनके ऊपर कोई प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता। अच्छा, ये बात हकीकत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जजेस, इनका हमेशा नेक्सस रहा और हर चीज़ जो है गलत होती रही, मार्शल लॉज लगते रहे और एक दूसरे को साथ देते रहे, और जजेस जो हैं वो उन्होंने हमेशा मार्शल लॉज को भी ऑथेंटिकेट किया, वैलिडेट किया कि ये सब ठीक हुआ है। लेकिन अब चूंकि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और अब पहली दफ़ा हमें, मतलब पहली दफ़ा नहीं, पहले भी हुआ, लेकिन इस दफ़ा फिर हमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है ये एक पेज के ऊपर नहीं है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी जो हमारे जो एजेंसीज हैं उनका इन्फ्लुएंस जजेस के ऊपर नहीं रहा। तो क्या इससे हमारे जज इंडिपेंडेंट हो गए हैं? ये असल क्वेश्चन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती, और वो इस वजह से नज़र नहीं आती कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं है, जो कि नहीं है इस वक्त, तो उसके बावजूद अगर जजेस अपने अपने बाइसेस की वजह से उनकी चीज़ें ये सामने नज़र आती हैं कि कोई अपने बाइसेस की वजह से किसी एक पार्टी की तरफ झुका हुआ है, कोई दूसरी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? ये तो कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी। असल बात तो ये है कि अगर आप बैरूनी प्रेशर नहीं लेते तो आप अदरवाइज भी, फ़र्ज़ करें ना, आपको इन्फ्लुएंस होना चाहिए सोशल मीडिया के जो कैंपेन चलती हैं, जो प्रेशर होता है, और इसके साथ साथ जो आपके अंदर का जो बायस है उसका आपके ऊपर रिफ्लेक्शन, आपके फैसलों के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की बातें की जाती हैं कि ये जज इसका, ये जज उसका, ये जज तेरा, ये जज मेरा, इस तरह वाली बात, और सारी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की सारी बहस है वो भी सारी इसी मेरा जज तेरा जज के इर्द गिर्द जो घूमती है। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जजेस जो है हमारे वो इंडिपेंडेंट उस वक्त होंगे जब उनके अपने बाइसेस जो हैं, उनके अपने बाइसेस, पर्सनल जो उनके बाइसेस हैं अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, अगेंस्ट किसी भी सियासी सोच के हवाले से कुछ भी, वो जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाते वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसी चीज़ का मतलब है कि एक हवाला दिया है बिलावल भुट्टो ने अपने इस बयान में इसी चीज़ का कि जी उन अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए मतलब है कि वो आइन से बियॉन्ड चले जाते हैं, और फिर बहुत से मतलब है कि फैसलों की ऐसी बात की जाती है कि जो फैसले ऐसे हैं जो आइन को रीराइट कर देते हैं, जो आइन में जो लिखा है उसको बिल्कुल बदल देते हैं, और किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ वो आइन को नहीं देखते। आइन हालांकि उन्होंने ओथ लिया होता है कि हमारा जो भी हमने आइन, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, तो आइन और कानून सब पीछे रह जाता है और फैसले ऐसे होते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं कि ये किस किस्म के फैसले हैं। अच्छा, अब जो तीसरा इशू है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू कि ISI की तरदीद के हवाले से, अब ये है कि यही जो गंडापुर साहब वाला मसला था, और गंडापुर साहब के हवाले से जो एक बात कही जाती रही, मेरा व्यू आपको पता है, जो मैंने कहा कि गंडापुर साहब जब यहाँ से KP हाउस से गए तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन ये थी, मुझे ये बताया गया था, जो सिक्योरिटी जो ऑफिशल्स थे, की सिक्योरिटी ऑफिशल्स, एक नहीं दो की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताया गया था कि जी वो खुद छुप के तो यहाँ से चले गए, और फिर वही वाली बात, जो भी रास्ता था मारगला से बियॉन्ड हरीपुर, और फिर वहाँ पे चले गए जहाँ पे भी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मेरी तो है यही थी, मुझे कभी किसी ने कंफर्म ये बात नहीं की कि ये जो मसला है इनका कि जी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी के पास वो उनके मेहमान बने रहे या किसी ने उनको बिठाए रखा। तो लेकिन ये है कि कुछ यूट्यूबर्स या कुछ जर्नलिस्ट, उनके इन्फॉर्मेशन थी कि उनको रखा गया, और एक दो जो जर्नलिस्ट थे, और मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एजाज सैयद साहब का ये कहना था कि उनको एक की इंटेलिजेंस एजेंसी, नाम नहीं लिया था लेकिन ISI की बात ही वो कर रहे थे कि मारगला रोड के ऊपर उनका कोई मेस है या कोई उनका रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस, व्हाटएवर जो भी होगा, कि जी वहाँ पे उनको रखा गया था।
لیکن پھر اس کے اوپر ایک تردید آئی ISI کی طرف سے، اور یہ تردید جو ہے یہ اس کا بھی جو اطلاع ہے یا خبر جو ہے یہ بھی اعجاز سید صاحب نے اس کو مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ٹیلی فون کال آئی تھی ISI کے ایک کسی افسر کی طرف سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی جو خبر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ گنڈاپور صاحب نہیں رہے تھے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ لیکن ایک بات کہ ISI نے جب کسی صحافی کو فرض کریں اعجاز سید کی بات کر لی کہ جب انہوں نے کہا، اور اعجاز سید کو تو انہوں نے اپروچ کر دیا اور کہہ دیا کہ جی وہاں پہ جو ہیں وہ ISI کے پاس، ہمارے پاس وہ نہیں تھے، جو کہ میری بھی اطلاع یہی تھی کہ وہ میری اطلاع یہی ہے، اور میں جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کسی ایجنسی کو میں مان رہے۔ لیکن اینی ہاؤ اگر اعجاز سید کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن دے دیا، یا آپ نے اعجاز سید صاحب کو فون کر کے تو آپ نے یہ بتایا، میں ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں، ISI کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جو خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا تو سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ ہوا ہے، اور 100% اپڈیٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گئے ہیں وہاں پہ ادھر ادھر، تو یہ پھر بات ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کس بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر بات، اور ظاہر ہے خواجہ آصف از ناٹ این آرڈنری پرسن، ہی از دا ڈیفینس منسٹر، وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، وہ PMLN کے بہت بڑے رہنما ہیں، اور ان کا بینگ وزیر دفاع، ان کا فوج سے ڈائریکٹ ایک تعلق ہے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کر دی کہ جی ان کا تو سافٹ ویئر 100% مطلب ہے کہ انہوں نے زور دیا اس کے اوپر کہ 100% جو ہے 100% ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور اس سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ وہاں سے گئے، جس طرح بھی پشاور پہنچے، اور پھر اسمبلی میں انہوں نے ایک جو ہے وہ سرپرائز جو انٹری دی۔ تو یہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔